آج ہم نے سورہ اعراف کو پڑھا جو کہ 8ویں پارے میں شروع ہوتی، اور سورہ انعام کو ختم بھی کیا۔ بہت ساری آیتیں آج آئی ہیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق، حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق، لیکن جو تفصیل حضرت آدم کے متعلق اس پارے میں ملتی ہے وہ کسی دوسرے پارے میں نہیں ملتی۔ اور ایک چیز ذکر کی گئی، اللہ رب العزت نے چند احکامات مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَى آخِرِ هذه الآية۔ اللہ تعالیٰ نے چند احکامات اس آیت میں بندوں کو دیے ہیں، جن میں پہلا حکم یہ ہے کہ اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات یا صفات، یعنی اللہ اور اس کی جو خوبیاں ہیں ان میں کسی دوسرے کو برابر کھڑا کر دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں انسان اللہ کی طرح دیکھتا اور سنتا ہے تو وہ شرک ہو گیا۔ جیسے کہ کافروں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بارش برسانے والا خدا ہے، روزی دینے والا کوئی اور ان کا بھگوان ہے، یا پھر زندگی اور موت دینے والا کوئی الگ ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی صفات ہیں، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، پیدا کرنا، رزق دینا، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اگر ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اسی لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ اللہ کی سرزمین پر رہ کر کے کسی پتھر کی پوجا کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، بلکہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے خود پتھروں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو پہلا حکم تھا کہ شرک نہ کرو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں، اللہ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس میں سب سے بڑی چیز پہلے بیان فرمائی کہ شرک نہ کریں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی بات آتی ہے تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں آ رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ماں باپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اللہ فرما رہے شرک نہ کرو اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، جو آیت 15ویں پارے میں آئی ہے جس کو کثرت سے ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور دعاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دعا اس طرح کرو کہ رب ارحمہما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا نا رب، ربی ارحمہما، اے ہمارے رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما کما ربیانی۔ جب ماں باپ کا ذکر آیا تو جو فعل استعمال کیا گیا وہ رب سے مشتق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کما ربیانی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو وہی ہے لیکن اس کی دی ہوئی طاقت سے جو پالتے ہیں وہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ خالق وہی ہے لیکن جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔
اس لیے اللہ رب العزت نے شرک کے بعد درجہ دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو. ارشاد فرماتا ہے کہ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسری چیز والدین کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو مفلسی اور غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. اللہ کا حکم ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، تمہارے پیٹ میں اگر حمل ٹھہرا ہے تو اس کے رزق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ اپنا رزق ساتھ لے کر کے آئے گا. مشرکین مکہ اور دیگر جو ہوا کرتے تھے وہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا کرتے تھے، مارا کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے کہ ہمارے یہاں بچے اگر زیادہ ہو جائیں تو رزق کیسے ملے گا، میں کیسے کما پاؤں گا، کیسے کھلا پاؤں گا. یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں. تمہارا کام محنت کرنا ہے، رزق دینا اللہ کا کام، روزی دینا اللہ کا کام ہے. آپ ذرا سوچیں اس بات کو اور غور کریں. آج سے پہلے دنیا میں کیا اتنے انسان آئے تھے جتنے لاکھ کروڑ ارب کی تعداد میں دنیا میں انسان ہیں؟ اس وقت بھی کھانا سب کو کافی ہو رہا تھا، آج بھی کافی ہے. اس وقت بھی پھل فروٹ مل رہے تھے، آج بھی مل رہے ہیں، بلکہ اب تو زیادہ مل رہے ہیں. اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں، آپ سب جو 40-50 سال کی عمر کے ہیں وہ اپنے بچپنے میں دیکھ لیجئے کتنی تعداد کم تھی ہندوستان میں، یا دنیا کے اندر ہی تعداد کم تھی، اور اناج جو ہے بہت کم ملا کرتا تھا. اس وقت باتیں کی جاتی تھی کہ آبادی زیادہ ہو جائے گی تو اناج ختم ہو جائے گا، اس لیے نسل بندی کی جائے اور زیادہ تعداد نہ بڑھائی جائے. اس کے خلاف باتیں کی جاتی تھی کہ نسل انسانی کو بڑھنے نہ دو کیونکہ سب غلہ ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، آکسیجن ختم ہو جائے گا. یہ کافی سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آج اس سے کئی گنا زیادہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور دنیا میں بالکل آرام سے سانس بھی لے رہے ہیں، روزی بھی پا رہے ہیں اور زندہ بھی ہیں. یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنے بھی جانور آئیں گے اس سرزمین پر، سب کا روزی کا ذمہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے. لہٰذا یہ خیال باطل ہے، یہ لوگوں کا سوچنا جو ہے کہ میں نہیں کما پاؤں گا اس لیے بچے کو جو ہے پیٹ میں ہی گرا دوں گا، مار دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ بہت بڑا گناہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. آج بھی ہاسپٹلز میں یا پھر جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ان جگہوں پر آپ جا کر کے دیکھ لیں، معلومات حاصل کر لیں، کثرت سے بچوں کو جو ہے مارا جاتا ہے اس ڈر سے کہ اگر وہ پیدا ہو جائیں گے، لڑکی ہے تو اس کی شادی کیسے کرائیں گے، بیٹا ہوتا ہے تو تقریباً چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر بیٹے بھی 2 سے زیادہ ہوں تو مار دیا جاتا ہے. پیٹوں میں بچہ بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے اس کا قتل کیا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں ایک زندہ جان کو قتل کرنے کا گناہ آپ کے ذمہ پر آئے گا، اور صرف جان کو نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے کو قتل کرنے کا گناہ آئے گا، اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا گناہ آئے گا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتنے بچوں کے قاتل ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ہم کوئی گناہ نہیں کیے ہوئے. اسلام میں یہ چیز حرام ہے. ہاں اگر اولاد نہیں چاہیے تھی تو اس کے لیے الگ مسئلے ہیں، بتائے گئے ہیں، وہ آپ علماء کرام سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا. آگے کا جملہ کتنا تسلی بخش ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. بہرحال کہ نسل انسانی بالکل کم ہو جائے اور دنیا کے اندر تعداد کم ہو جائے، اور جب پوری دنیا کے اندر تعداد کم ہو جائے گی تو یہ عمرہ، یہ بڑے بڑے یہودی نصرانی، یہ پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ایک گلوبل ولیج بنانا چاہتے ہیں. پھر آئے گا ون ورلڈ آرڈر کہ ایک حکم ہوگا اور سارے کے سارے غلام ہوں گے، اور صرف پیسے والے جو ہوں گے وہ سب سے بڑے ہوں گے. آج بھی جن لوگوں کا نام آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے امیر ترین ہیں، خواہ وہ کسی ایپ کا مالک ہو، دراصل وہ امیر نہیں ہے. ان سے 10 گنا زیادہ امیر ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام سامنے آنے بھی نہیں دینا چاہتے، ان کا نام آپ جانتے بھی نہیں ہیں. ان کی کوششیں یہ ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ کئی نسلوں سے کوششیں چل رہی ہیں کہ دنیا کو جو ہے گلوبل ولیج بنایا جائے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، انسانوں کا پیدا ہونا اور مرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تم اس کے خلاف کوششیں کرنے لگ جاؤ گے اللہ کی طرف سے ایسی لعنت برسے گی کہ تم اور تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ کے بندے قیامت تک ایسے ہی پیدا ہوتے رہیں گے اور انہیں رزق ملتا رہے گا. یہ کبھی ہوگا نہیں. یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے, یہ قدرت سے لڑائی ہے, قدرت سے لڑائی ہے. اور اللہ رب العزت سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ کون جنگ کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے قبل بھی جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا چائنا کے متعلق. چائنا دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے, بہت ماہر ہیں, صنعت میں بھی ہیں اور تجارتی معاملات میں, معیشت میں, خاص طور پر دنیا کے اکنامی پر ان کا اچھا خاصا کنٹرول ہے اور کافی معاملات میں وہ دنیا سے آگے ہیں 10 قدم. لیکن ان کے یہاں قانون تھا, آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی بچہ پیدا کرنا چاہیے, دوسرا کرنا لیگل نہیں. اب جا کر کے آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں, اب ان کے یہاں 3 لیگل ہو چکے ہیں, 3 لیگل ہو چکے ہیں. اور ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اب تو آگے چل کر کے وہ 4 کرنا ضروری کہلائیں گے, قانون پاس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے 1 کا قانون لاگو کیا تھا تو انسان کی جو وہاں نسل ہے وہ کم ہوتی چلی گئی, بچے جو ہے کم ہونے لگے, اور جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے. آرمی میں شریک ہونے کے لیے صرف بوڑھے رہ گئے تھے یا پھر بچے رہ گئے تھے. اس لیے پھر انہوں نے 2 کا قانون بنایا, اس کے بعد 3 کا. اور ابھی ریسنٹ 2 ہفتے پہلے میں نے ایک نیوز میں پڑھا کہ وہاں کی عورتوں کو گورنمنٹ سے یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ اگر چائنا کی عورتیں بزنس اور تجارت نہیں کریں گی, جاب نہیں کریں گی, گھر میں بیٹھ کر گھر کا کام سنبھالیں گی اور کثرت سے بچے پیدا کریں گی تو ان کو اسکالرشپس دی جائیں گی, ان کو جو ہے پیسے دیے جائیں گے, ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. میں یہی کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے خلاف اگر تم جنگ کرنے نکلو گے تمہاری ہستی ختم ہو جائے گی. تمہاری عقل سے ماورا ہے یہ چیزیں, عقل میں آنے والی چیزیں نہیں. اسی طور پر میں نے ایک اور بھی چیز پڑھی تھی, اس میں یہ چیز لکھی گئی تھی کہ دنیا کا جو دوران ہے, دنیا جو گھوم رہی ہے اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے, اس کی سپیڈ دن بدن ہلکی سی بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہ قیامت کی نشانی ہے, یعنی جب زیادہ تیزی کے ساتھ گھومنے لگے گی دن جلدی ختم ہوگا. پہلے جو ہے دن تھوڑا لیٹ ختم ہوتا تھا, اب جلدی ختم ہو رہا ہے. اور رسول پاک نے کیا ارشاد فرمایا, قیامت کے قریب دن اس طرح ختم ہو جائے گا گویا کہ آپ ایک بڑی سی کتاب کو آگ لگا دیں, جیسے ہی وہ آگ اس کتاب کو جلا کر خاکستر کر دے گی, جتنا وقت اس کتاب کے جلنے میں لگے گا اتنے دیر میں وقت ختم ہو جائے گا, صبح سے شام ہو جائے گی. اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ 40-50 سال کی عمر کے ہیں ان کے وقت میں دن بہت بڑا ہوتا تھا, اب دن جو ہے بہت چھوٹا رہ گیا, بہت جلدی ختم ہونے لگ گیا ہے. تو چائنا والوں نے اس دن کو کم کرنے کے لیے ایک تکنیک نکال دی. انہوں نے سوچا کہ ہم دن کو اسپیڈ سے ختم ہونے نہیں دیں گے, تو دنیا کی ایک بہت بڑی ڈیم انہوں نے اپنے یہاں بنائی ہے. دنیا کی بہت بڑی ڈیم, آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, اس کا نام مستحضر نہیں ہے. وہاں بہت سارا کئی ہزار لاکھ لیٹر جو ہے پانی انہوں نے سٹور کیا, کیونکہ پانی وزنی ہوتا, پانی وزنی ہوتا ہے. حالانکہ سمندر ہے, زمین ہے, اس کے باوجود انہوں نے بارش کا پانی اور دیگر جگہوں کا پانی جمع کیا, وہاں پر سٹور کیا اور اس کو اڑنے نہیں دیا. وہ بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں پانی اتنا زیادہ وزنی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا جو اسپیڈ سے گھوم رہی تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی, تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو پھر قیامت جلدی نہیں آئے گی. اور میں نے دیکھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ کچھ سیکنڈ سے بھی کم والا حصہ ہے جس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوششیں کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم دنیا پر کنٹرول کرو گے کہ گھومنا اور جو اس کا پھرنا ہے وہ روک سکو گے. یہ تو اللہ کے کن کہہ دینے سے کب قیامت آ جائے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. آج تک تم موت پر کنٹرول نہیں پا سکے تو پھر دنیا پر کیا کنٹرول پا سکو گے. اب بھی نارتھ کوریا میں جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں, جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں یا پھر وہاں کے بادشاہ ہیں, جو بھی ہیں عمرہ ہیں, انہوں نے اپنے باپ دادا کی باڈیز کو جو ہے ابھی بھی فریز کر کے رکھا ہوا ہے, فریج میں وہ رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے لیکن موت کا علاج ابھی تک نہیں آیا ہے, جس دن آئے گا ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے. اور میں کہتا ہوں دنیا ختم ہو جائے گی, سوائے اللہ کے مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکے گا, کوئی زندہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں. یہ ساری چیزیں قدرت کے ساتھ معاملات ہے. میں ذکر کر رہا تھا اپنے آپ کو کبھی بھی
قدرت کے اگینسٹ جو لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ جتنے ترقی یافتہ دور میں ہوں، وہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے جو ہے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یہ سارے معاملات اللہ کے ذمہ کرم پر۔ چوتھی چیز اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ، فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ آج دنیا کے اندر فحش کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے فیشن بنا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی زبان سے گندے گندے جملے کہے گا، گالیاں بکے گا، یا پھر ایسی حرکات کرے گا جو لوگوں کے لیے شرم اور عار ہو، وہ فیشن ہے۔ اور اگر اس سے کوئی منع کرتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ پھر یہ فیشنیبل نہیں ہے، یہ قدامت پسند ہے، یہ بیکورڈ ہے، اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر بچپنے سے اپنی بچیوں اور بیٹوں کی تربیت کرو۔ عام طور پر صرف بیٹیوں کی تربیت پر دھیان دیا جاتا ہے، اور لڑکے ہمارے کیا پہن رہے ہیں، کس طرح کے بال کٹا رہے ہیں، کس طرح کا ان کا لباس ہے، اس پر ہمارا کبھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اور اکثر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اپنی سطر کو جو ہے کھول کر کے لوگوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا کھولنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد کا پیٹ سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر گھٹنا کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے تو حرام کا مرتکب ہے، اس پر اسے گناہ مل رہا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھٹنا دکھاتے ہوئے مارکیٹ میں گھوم رہے؟ جس طرح آپ اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح پورے بدن کی حفاظت کرنا آپ کے لیے ضروری۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے پینٹس، اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کرتے ہیں جس میں سطر نظر آتی، اور اس پر بولنے میں اور سننے میں لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ حیائے رحمانی نہیں، حیائے شیطانی ہے، یہ شرم شیطانی ہے۔ لہذا ان چیزوں کے متعلق غور کریں، اور جب آپ بچپن سے ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے کہ بالکل صحیح لباس بچہ زیب تن کرے گا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو اس فیشن کو قبول کرنے میں شرم آئے گی، اور وہ ان برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور اگر بچپن سے آپ نے اسکرٹس پہنا کر کے اس کو بڑا کیا ہے، اب بڑے ہونے کے بعد آپ اس کے سر پر دوپٹہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کیسے قبول کرے گی؟ وہ کہے گی کہ آپ تو نیرو مائنڈڈ ہیں، میرے باپ جو ہیں مجھے سر پر یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، منع کر دے گی۔ لہٰذا یہ چیزیں بچپنے سے ہونی چاہیے۔ اور یہ فحاشی اور عریانیت ہمارے اندر کثرت سے یہودیوں نے عام کیا، جس کی وجہ سے لوگ اب زندگی جینے کا ڈھنگ بڑے بوڑھوں سے لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باپ دادا سے، جو علماء ہیں ان سے، یا پھر جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی دولت کمائی، نام کمایا، عزت دار لوگ ہیں، ان سے لوگ اپنی زندگی کا جینا اور چلنا پھرنا سیکھتے تھے، زندگی کا ڈھنگ سیکھتے تھے۔ اب زندگی کا ڈھنگ جو ہے وہ انسٹاگرام سے لوگ سیکھتے ہیں کہ ہمیں میاں بیوی کے درمیان کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، مذاق کس طرح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا سے سیکھنے لگ گئے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بربادی آتی چلی گئی۔ بہرحال یہ چار چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ آج جو تفصیلاً جو ہم نے پڑھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے لیے کئی نصیحتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ اس پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے جن کو بنایا گیا وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے، نور سے بنایا گیا ہے، اور فرشتوں کے بعد جنات کو بنایا گیا ہے، جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ ہم سے بھی پہلے، حضرت آدم سے بھی پہلے فرشتے بنائے گئے، پھر جنات کو بنایا گیا، پھر جنات کو زمین پر بھیجا گیا، وہ ہزاروں سال تک یہاں رہ رہے تھے اور یہاں عبادت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اب ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہوں، میں ایک ایسا بندہ بنانا چاہتا ہوں جو زمین پر چل کر میرا نائب ہوگا۔
کتنے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جب فرشتے تھے اور جنات تھے اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ وہ میرا نائب ہوں گے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے انسان کا جو نام ہے اشرف المخلوقات، کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو آگے چل کر کے تیرے حکم کی خلاف ورزی زمین پر کریں گے، آپس میں قتل و غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، فساد کریں گے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا بے شک فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ جو ایسا معاملہ فرمائے۔ اور میں شارٹ انداز میں بس ذکر کروں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ مٹی سے کی گئی، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جب مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی لینا چاہ رہے تھے، مٹی رونے لگ گئی، یہ زمین رونے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کہ میرے اندر کمی واقع ہو جائے گی اگر آپ لے جائیں گے تو، اور آپ مجھ سے میرے سینے سے جو ہے کچھ حصہ لے جا رہے ہیں، اسے ایک ایسا انسان بنائیں گے جو میرے سینے پر رہ کر اللہ کی حکم عدولی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا اور اللہ کا دشمن بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کا رونا دیکھا نہیں گیا، آپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، ان سب کو بھیجا گیا۔ آخر میں حضرت اسرائیل کو بھیجا گیا۔ حضرت اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت۔ کس کو ان کا نام یاد نہیں ہوتا ہے؟ سب کو یاد ہوتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے، آپ نے مٹی کو جو ہے اٹھانا چاہا، مٹی پھر رونے لگ گئی کہ کیا آپ ایسا کریں گے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، لہٰذا میں تجھ سے تیرے سینے سے کچھ حصہ لے کر ہی جاؤں گا، چاہے تو لاکھ روتی رہے۔ اور وہ حصہ لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے تقریباً ہر جگہ کی مٹی تھوڑی تھوڑی اٹھائی گئی ہے، جس میں تقریباً 60 قسم کے رنگ شامل تھے، 60 قسم کے رنگ جس میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے انسانوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کئی الگ الگ مختلف طریقے پر ہوا کرتا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بالکل سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی ہلکا سا گندمی کلر کا ہے۔ ہر طرح کے رنگ کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کی مٹی کو اٹھایا گیا اور لے جا کر کے گوندا گیا، اور جب وہ لے جا رہے تھے تو مٹی نے یہ ذکر کیا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ تو میری طرف سے جو ہے کمی واقع کر رہا ہے، لہٰذا اسرائیل ہی کے ذمہ دے دینا کہ اس کی بھرپائی بھی اسرائیل ہی کرے گا۔ اس لیے حضرت اسرائیل کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی جان نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل ہی آتے ہیں اور دوبارہ زمین میں بھیج کر کے ہی واپس جاتے ہیں کہ میں نے ہی اٹھایا تھا، اب میں ہی زمین میں واپس جا کر کے جا رہا ہوں، اور ہمارا بدن جو کبھی مٹی سے بنا تھا پھر سے مٹی کے اندر واپس سے مل جاتا۔ یہ ہماری تخلیق ہے کہ مٹی سے مٹی تک ہماری زندگی ہے، اور ہم آسمان چھونے کی باتیں کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی فطرت پر خیال کرنا چاہیے، اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي خَلْقِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی پیدائش میں غور کرو، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں۔ بہرحال آپ کو جب گوندھا گیا تو جنت کے پانی کو ملا کر کے آپ کی مٹی کو گوندھا گیا اور آپ کا ایک مجسمہ بنایا گیا، جنت کے اندر بنایا گیا، اور آپ کے بدن کے اندر روح پھونکی گئی۔ کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے روح جب پھونکی گئی آپ کے بدن میں روح جاتی نہیں تھی، روح اندر نہیں جا رہی تھی، اندر اندھیرا پایا جاتا ہے، روشنی اور اندھیرے کا ساتھ نہیں پایا جاتا۔ روشنی آتی ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اور اگر اندھیرا آئے تو روشنی غائب ہو جاتی، دونوں متضاد چیزیں ہیں، لہذا روح بدن کے اندر کیسے سما سکتی؟ 2-3 مرتبہ جو ہے اس کو ڈالا گیا، لیکن پھر وہ واپس آئی بار بار۔ روایتوں میں ملتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو داخل فرما دیا۔ اور یہ روایت ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ میں آپ کو ذکر بتاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے غالباً یہ پوچھا گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں جو چیز بنائی گئی وہ کیا ہے؟
سب سے پہلی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری کائنات میں زمین، انسان، آسمان، فلک، چاند، ستارے، جنات، فرشتے، ان سب سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری، اس کو حدیث نوری کہتے ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، حدیث نوری کہتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجز تھے، انتہائی منکسر المزاج، بلکہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اور جب مکہ فتح ہوا، ہزاروں دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کا سیاہ امامہ پہن کر کے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تو بالکل شان و شوکت کے ساتھ آپ کو آنا ہے، بالکل شان و شوکت تھی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا زیادہ خم تھا گویا کہ لگتا تھا کہ اونٹنی کے کوہان سے ٹچ ہو جائے گا. اور آج اگر ہم تھوڑی سی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اور کوئی چیز ہم کو آ جاتی ہے، مولانا بن جاتے ہیں، امامہ سر پہ آ جاتا ہے، بالکل سینہ تان لیتے اور بولتے ہیں ہم سب سے بڑے عالم ہیں، ہم سب سے بڑے عالم ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. لہٰذا یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے مسلمانوں، اور تکبر جو ہے انسان کو بالکل مٹی میں ملا دیتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی بلا سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انکساری کے کچھ چھینٹے نصیب فرمائے. ہم سب کے مزاج میں نرمی پیدا فرمائے، ہمارے مزاج کے اندر درستی کو ختم فرمائے، سختی کو ختم فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.